السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم دی حمد و ثنا تنہائی یکدائی کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. اج 14 اگست ہے. اس تاریخ نو
میرا اور تیرا ملک پاکستان معرض وجود اندر آیا. اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے. آزادی بہت بڑی نعمت. ہر جاندار دے دل اندر آزادی کی طلب اور تڑپ ہوندی. وہ انسان ہوئے یا حیوان. اور بالخصوص مسلمان بندہ اللہ رب العزت کی غلامی دے علاوہ کسی اور کی غلامی نو پسند نہیں کرتا. تو لہذا ایک مسلمان کا کفر دے ماتحت رہنا یہ بڑی ناگزیر بات ہے. کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اسی اللہ رب العزت دے غلام ہاں. تو خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کی غلامی سانو برداشت نہیں. آزادی اتنی بڑی نعمت کہ ساری زندگی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اف تک نہ کہے، اپنے کندھیاں تے اٹھا کے انہوں بیت اللہ کا حج کروائے، ساری زندگی انہوں کا فرما بردار رہے. فرمایا پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی اولاد کا والد غلام ہوئے، اولاد اپنے والد نو خرید کے آزاد کر دے، تو اس اولاد نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا. آزادی اتنی بڑی نعمت کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین نو خرید کے آزاد کر دے تو اس شخص نے اپنے ماپیاں کا حق ادا کر دیا. یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم کتاب العتق دے اندر. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کی نعمت جتلائی. جدو آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک اندر آئے تو خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام نو آزادی کی نعمت کا احساس دلایا. فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. یاد کرو جدو تسی تھوڑے سو کمزور سو زمین اندر، تخافون ان یتخطفکم الناس، تو ہر وقت خطرہ سی کہ کتے کیسر حملہ نہ کرے، کتے کسرا چڑھائی نہ کر دے، کتے فلاں ساڑھے تے حملہ نہ کرے. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اللہ رب العزت فرماتے نے پھر اسی تانوں جگہ عطا فرمائی مدینہ پاک اور تاڑی تائید فرمائی، نصرت فرمائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی میرا شکریہ ادا کرو. اے آزادی دی جد و جہد
سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو شروع ہوئی. جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے تو اس وقت بنی اسرائیل 12 قبیلیاں کے اندر بڑھ چکی سی. فرقہ واریت کی لعنت کے اندر لوگ ملبس اور اتوں تک جاہلیت سی کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پینا گوارا نہیں سن کرتا. اللہ رب العزت نے انہوں نے 12 چشمے عطا کیتے. تو جدو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو بنی اسرائیل فرعون دے غلام سن، فرعون دی غلامی اندر سن. فرعون بے ایمان اتنا ظلم کرتا سی کہ بچہ پیدا ہونا تو اس کو قتل کروا دینا، بچی پیدا ہونی تو اس کو زندہ رکھنا. یہ بہت بڑی غلامی سی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا فرعون میں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیتا گیا اور میں تیری غلامی چو انہاں لوگوں نجات دلان واسطے آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون بے ایمان نو للکاریا. اے 12 قبیلیاں دے اندر کٹے پھٹے لوگ انہاں دی اکھاں کھلیاں کہن لگے موسیٰ علیہ السلام ساڈی ساریاں دی سانجھی گل بات کر رہے ہیں، لہذا انہاں دا ساتھ دینا چاہیے. تو انہاں ساریاں نے پھر اپنے اختلافات بھلا کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ دیتا اور نال کھڑے ہوئے. اس محنت کوشش کاوش اتفاق اتحاد اخلاص کے نتیجے اندر اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل نو آزادی عطا فرمائی، فرعون دے مظالم تو نجات دلائی. تو آخر اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم آزادی دے بعد پھر نہ شکری ہو گئی، ہڈ حرام ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. پھر انہاں تے ذلت اور مسکنت میں اللہ رب العزت نے مسلط کی تھی. کتے فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. جدو آزادی ملن کے بعد انہاں شکرے ہو گئے تو میں انہاں نو پھر عبرت دا نشان بنایا. تو میرے محترم پیارے بھائیو موسیٰ علیہ السلام نو جدو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی بنی اسرائیل نو آزادی ملی. اے آزادی بھی خالق کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو جتلائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نو بھی آزادی دا احساس دلایا اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ کے صحابہ نو بھی خالق کائنات نے آزادی دا احساس جتلایا. تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہ شکری ہوئی، آزادی کے بعد بالکل آزاد ہو گئے. تو اللہ رب العزت دی پکڑ اندر آئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی ملی تو آپ نے مدینہ پاک اندر آ کے سب تو پہلا کام مسجد بنائی، مسجد نبوی دی بنیاد رکھی. پھر بدر، احد، خندق، حنین، احزاب یہ دیگر جنگاں ہوئیاں، غلبہ اسلام دا پرچم لہرایا گیا، کوشش کی گئی، محنت اور قربانیاں پیش کیتیاں گئی. اس قربانی دے عوض اندر اللہ رب العزت نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اور آپ کے صحابہ کرام نو اس جہان سے مزید چمکایا. اور آج مسلمان ذلت اور مسکنت کا شکار کیوں؟ اس وجہ تو کہ سانو آزادی مل گئی، گھر بیٹھے ہیں اسی اکھاں کھولیاں نے آزاد کرانے اندر. سانو جان نہیں دینی پئی، مال نہیں دینا پیا، عزت نہیں لٹانی پئی، خاندان نہیں چھڈنا پیا، قبیلہ نہیں چھڈنا پیا، ہجرت نہیں کرنی پئی، مشقتاں نہیں اٹھانیاں پئیاں، مارا نہیں کھانیاں پئیاں. یہی وجہ کہ اسی بالکل اج آزاد ہو گئے.
اور دیکھ لو مسلمان ہر جگہ تے پس رہا ہے، ہر جگہ تے پریشان ہے، ہر جگہ تے ذلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات کی نعمت آزادی کی اسی قدر نہیں کر پائے۔ جو اللہ رب العزت کی طرف دیتی گئی آزادی والی نعمت کی نہ شکری کرے، خالق کائنات انہاں لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر میرے محترم پیارے بھائیوں، پہلی بات کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت نو خالق کائنات کی طرفوں عنایت اور تحفہ سمجھ کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر بات آگے بڑھی، اے ملک پاکستان ایسی تحریک اٹھائی گئی 1601 کے اندر، بر صغیر کے اندر انگریز آیا، اس نے پھر کرائے تے کوٹھیاں لے کے تاجر بنے، اندرونی خاطر سازشاں اور سن، بدبختاں بےایماناں دیاں، اور مسلمان خواب غفلت کے اندر سن، لمبی نیند ستے سن، سستی اور کاہلی کا شکار سن۔ پھر 1818 کے اندر اے انگریز بر صغیر کے اندر جدو مضبوط ہو گئے، پھر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ جیسے غیرت مند کھڑے ہوئے، انہاں تحریک اٹھائی۔ پھر 1857 کے اندر جنگ آزادی ہوئی، پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دی تحریک رنگ لائی، پھر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے انہوں نے انگریز کے خلاف پھر فتویٰ صادر فرمایا، پھر قربانیاں دیتیاں گئیاں، پھر شہیداں دا خون رنگ لایا، پھر لکھیا مورخین نے 1861 تو لے کے 1864 یہ 3 سالہ کے اندر انگریز نے ظلم و ستم کی انتہا کر دیتی، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے۔ فرماتے ہیں کہ ان 3 سالہ کے اندر 14,000 مسلمانوں کے علماء نو شہید کیتا گیا اور بے شمار لوگوں شہید کیتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے پائے دے لوگ ان 3 سالہ کے اندر انگریز کے شکنجے کے اندر آئے۔ آخر پھر ایک وقت ایسا آیا، انگریز کا ظلم بڑھتا گیا، شدت بڑھتی گئی، انگریز بے ایمان نے اعلان کیتا، پابندی لگائی، جی جناب دلی کی جامعہ مسجد کے اندر اذان نہیں ہوئے گی، دروازہ بند کر دیتا گیا۔ پھر مسلمان ہاتھا پائی ہو کے مسجد کے اندر بڑے داخل ہوئے، مؤذن مینار پہ چڑھے، ایک مؤذن دوڑ کے چڑھا اور کیا اللہ اکبر، انگریز نے گولی ماری، لاش زمین تے آئی، دوسرا دوڑ کے چڑھیا، اللہ اکبر، پھر گولی بچی، لاش زمین تے آئی، تیسرا دوڑ کے چڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر گولی ماری گئی، لاش زمین تے آئی، پھر چوتھا دوڑ کے چڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گولی ماری گئی، لاش زمین تے آئی۔ اذان محمدی دے 19 کلمات نے 19 مرتبہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بن کے مینار تے چڑھ دے گئے، گولی اپنے سینے تے کھاندے گئے، 19 کلمے اذان دے، 19 لاشاں زمین تے آئیاں۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، میرے محترم پیارے بھائیوں، سانو کیا پتہ آزادی کیا ہے؟ اسی سریعام اذاناں دے رہے ہیں، خطبے ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، نمازاں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور جناب بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مدارس کے اندر تعلیم جاری و ساری ہے۔ سانو آزادی کا احساس کیا؟ آزادی تو انہاں نوں پوچھو جنہاں اللہ اکبر کیا، اپنے سینے چھلنی کروائے۔ آزادی انہاں نوں پوچھو جنہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کیا، اپنا سینہ چھلنی کروایا۔ آزادی کی حیثیت اور اہمیت اس نوں پوچھو جنہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کیا، اپنا سینہ چھلنی کروایا۔ تو لہذا میرے محترم پیارے بھائیوں، اس طرح کر کے انگریز نے اتنا ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑیا۔ پھر اتنے ظلم کے بعد اور اتنے ظلم کے باوجود انگریز سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مسلمانوں کے اندر جذبہ بڑا ہے، مردانگی بڑی ہے، ہمت بڑی ہے، قوت بڑی ہے، جہاد کا جذبہ بڑا ہے، کٹ مر جان کا بلبلہ بڑا ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ پھر حل نکالیا گیا کہ جڑا قرآن مجید ہے نا، اس کے اندر مردانگی ہے، ہمت ہے، جرت ہے، جذبہ جہاد ہے، جذبہ احسار ہے۔ یہ لوگوں قربانی تے اور جناب خون کی بازی لگان تے ابھارتا ہے، لہذا قرآن مجید نو جلا دیتا جائے۔ پھر مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
انہاں انگریزاں بےایماناں نے الماریاں جو قرآن کٹھے کیتے، دکاناں جو قرآن کٹھے کیتے، مکتبہ جو قرآن کٹھے کیتے، مساجد جو قرآن کٹھے کیتے، سارے قرآن مجید کٹھے کر کے نسخے دلی دے چوک دے اندر ڈھیر لگا کے پھر پامپڑ بچایا گیا، اگ لگائی گئی، کہنے لگے ہن سکون ہو جائے گا، ہن مسلمان آرام نال بیٹھ جان گے، ہن مسلمان دب جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو قرآن چلا لے، جدو مساجد قرآن تو خالی کر لیاں، مکتبے خالی ہو گئے، دکاناں خالی ہو گئیاں، الماریاں خالی ہو گئیاں، پھر دیکھیا مسلمانوں کے اندر جذبہ تے مزید بڑھ رہا ہے، قوت مردانگی مزید تازہ ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں ایک دن عصر دی نماز تو بعد کا وقت دلی دی جامعہ مسجد دا سین اوتھے چھوٹا جہا بچہ چہل قدمی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سامنے مین گیٹ تے انگریز افسر گزریا، اس نے رک کے دیکھیا مسجد دے اندر جناب سین دے اندر چھوٹا جہا بچہ چہل قدمی کر رہا ہے، کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے۔ وہ مسجد دے اندر داخل ہویا، دیکھا تے صحیح یہ بچہ کی کر رہا ہے، یہ بچہ کی پڑھ رہا ہے، یہ کی گنگنا رہا ہے۔ جدو انگریز افسر قریب آیا تو بچہ اکھا تو نبینا ہے، چہل قدمی کرتا پیا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، کی پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ بچہ ادھر جاندہ تے پڑھتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ چہل قدمی کرتا پیا بچہ دلی دی جامعہ مسجد ٹہلدا پھردا تے پڑھدا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مال عسر یسرا۔ آزادی تو تے میں کی جانی ہے، آزادی انہاں نو پوچھو جنہاں انگریزاں دے سامنے بھی کھل کھلا کے قرآن سنایا ہے، جنہاں انگریزاں دے سامنے بھی کھل کھلا کے توحید دا پیغام سنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، اج آزادی دا جناب اسی سارا حلیہ ہی اللہ میرا معاف فرما بگاڑ دیتا ہے۔ موٹر سائیکلاں تے جناب سلنسر کر دیو، آواز اونچی ہو جائے گی، جھنڈیاں لا لو، ڈھول ڈھمکے کر لو، ریساں لگا لو، ایکسیڈنٹ ہو جان گے، ہسپتال پر جان گے، اور گانے باجے بینڈ باجے ڈھول دی تھاپ دے جشن مناؤ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، سانو تے چاہیدا سی خالق کائنات کا شکریہ کریے، خالق کائنات دے شکر والے کلمات پڑھیے، اللہ رب العزت دی تسبیحات بیان کریے۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی ملن تو بعد نا نبی پاک علیہ السلام نے خالق کائنات کا شکر مزید بڑھا دیتا تے اللہ رب العزت دے دین اسلام دے غلبے واسطے آپ نے مزید محنتاں کوششاں شروع کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، آخر اتنیاں قربانیاں دے باوجود انگریز نے ہمت ہاری، انگریز دفع ہو گیا برے صغیر تو، پھر ہندوؤں نے سر اٹھایا، ہندوؤں نے اپنی مکاریاں دکھاڑیاں شروع کر دی تھی۔ اعلان ہو گیا کہ ہندوستان اندر مسلمانہ تے بالکل پابندی ہے، گوشت دی دکان کوئی مسلمان نہیں کھول سکتا، گائے دی با کوئی نہیں تے کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ہندوؤں نے سر چکے ہیں۔ آمینہ دلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیاری امت نے، پھر اس امت کے علماء نے سر اٹھایا، حالات باپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو پاکستان بنان دی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ علماء نے امت نو جگایا، علماء نے عوام نو اٹھایا کہ اٹھو لوگو، جویں اسی انگریزاں دی غلامی قبول نہیں کیتی، ایویں اسی انہاں بے ایماناں دی غلامی بھی قبول نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخر پھر
1940 کے اندر قرارداد پیش کر دیتی گئی، فیصلہ مکمل ہو گیا کہ 1947 کا سال آ جاتا ہے، 27ویں رات آ جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال نے نعمت سانو عطا فرما دیتی ہے، یہ آزادی والی نعمت دے دیتی ہے، اپنے خطے والی نعمت دے دیتی ہے، ملک پاکستان سانو عطا فرما دیتا ہے۔ میں پڑھ رہا سی تے میری جناب روح اور سارے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے نے مورخین نے لکھے ہیں اس ویلے جنہاں نے اس ملک دا خطے دا نام پاکستان رکھے ہیں، اس مولانا صاحب دا نام مولانا عبدالحلیم شرر ہے۔ فرماتے نے وہ ہے بھی مسلک اہل حدیث سن، اہل حدیثاں نے اس ملک دا نام پاکستان رکھے ہیں۔ قربانیاں ساریاں دتیاں نے، خون ساریاں بہایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب تحریک اٹھائی گئی، مولانا عبدالحلیم شرر رحمت اللہ علیہ نے اس ملک دا خطے دا نام پاکستان رکھیا۔ پھر پتا دیں اس ملک دی نی بنیاد دے اندر 12 لاکھ شہیداں دا خون بھی بہایا گیا ہے، عزمتاں لٹیاں گئیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ میں قربان جاواں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ۔ پوچھو انہاں نوں جنہاں ہجرتاں کیتیاں نے، پوچھو انہاں نوں جنہاں ماراں کھادیاں نے، پوچھو انہاں نوں جنہاں مال اپنا چھڈ آئے نے، پوچھو انہاں نوں جڑے ضلع اپنے چھڈ آئے نے، پوچھو انہاں نوں جڑے زمیناں اپنیاں چھڈ آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے نعمت سانو عطا فرما دیتی ہے۔ مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام سن، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ فرماتے نے جدو ہجرت ہوئی، اسی ہجرت کر کے آ رہے ساں تے راستے دے اندر دیکھیا ایک پہاڑ، اس پہاڑ دے نال لگ کے ایک مسلمان نوجوان بچی رو رہی ہے، او دے پستاناں نوں ہندوؤں بے ایماناں نے کٹ وڈ دیتا ہے، اونے اپنے پستاناں تے ہاتھ رکھے نے تے خون دا فوارا جاری ہے، اپنے ہاتھاں نوں خون دا لت پت کر کے اس بچی نے پہاڑ دے پتھر تے گل کے ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا انج بنیا جے پاکستان، میرے محترم پیارے بھائیوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اے ملک اسی کیوں حاصل کر رہے ہیں اللہ جی؟ تیرے نال شریک اسی کسے نوں نہیں کران گے، تیرے نال ہمسر تے سانی کسے نوں نہیں بناواں گے۔ افسوس در افسوس، اے ملک جی بنیاد کلمہ طیبہ تے رکھی گئی ہے، اج تیرے میرے ملک اندر 50,000 دے قریب دربار نے جتھے غیر اللہ نو سجدہ کیتا جاندا ہے، جتھے خالق کائنات دے نال شرک دے اڈے کھولے جاندے نے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ مولانا فرماندے نے اسی ویکھیا تے ساڈیاں اکھاں ڈل پئیاں، اے بچی نوجوان تے کتنا جذبہ ہے، اپنے خون نال پتھر تے لکھ دی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو داستان ہجرت کتاب اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھیا لکھن والیاں نے۔ فرماتے نے ایک عورت اس نو جناب آگ دے اندر جلان لگے ہندو تے اس کے 7 بھرا پہلے شہید ہو گئے، ماں باپ شہید ہو گئے، ایک چاچا بھی شہید ہو گیا ہے، 3 بہناں اس عورت دیاں شہید ہو گئیاں نے، 4 لگتے جگر شہید ہو گئے نے۔ ہن اینو ہندوؤں نے اپنے شکنجے اندر لے لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگ دے اندر جلا رہے نے، کدی جلاندے نے تے کدی پار کردے نے۔ اوڑو ایک اماں جان گزر ہویا انہاں دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بڑھڑی اماں نے اس نوجوان عورت نو پار کڈیا تے تھوڑی جی ملم لگائی، عورت جناب زخماں دی تاب نہ لا سکی، کدی اکھاں بند کر دیے تے کدی کھول دیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر اس نوجوان عورت نے اپنا چہرہ آسمان دی طرف اٹھا لیا تے آندی ہے اماں جان گل سنو، لگتا میری زندگی دا آخری ویلا آ گیا ہے، اگر پاکستان بن جاوے تے میرا پاکستانیاں نو سلام کہہ دینا، پاکستان بن جاوے تے پاکستانیاں نو میرا سلام عرض کر دینا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
قلیل مستجدہ دیشی ملک پاکستان اندر توحید کھل کھلا کے بیان ہوندی توحید کے علماء نو پروٹوکول دیتا جاندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ میرا ماں فرما جڑا توحید کھل کے بیان کرے انہوں نظر بند کرتے ہو انہوں جیلہ اندر چھڑتے ہو انہوں جی خیر مار دے ہو کوئی پچھن دسن والا نہیں بنیاد کیے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فاذکروا اذا انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم میرے محترم پیارے بھائیوں آزادی اللہ رب العزت نے سانو عطا فرمائی الحمدللہ مساجد اندر نمازاں ہو رہی ہیں کوئی مسئلہ ٹینشن نہیں خطبات جمعہ ہو رہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ادانہ دیتیاں جا رہی ہیں کوئی پریشانی نہیں یہ آزادی والی نعمت ہے سانو خال کے کائنات بڑھ چڑھ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کیوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر مومن کی یہی صدا لا الہ الا اللہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بان ٹنگ سکھایا اللہ اکبر کبیرہ آزادی ملے تھے کی کرنا ہے خوشی ملے تھے کی کرنا ہے غمی آ جائے تھے کی کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے بھائیوں اس نوجوان عورت نے بڈھی اماں نو کیا کہ اماں لگتا میرا آخری ویلا آ گیا ہے میں دنیا تو جا رہی ہوں اگر پاکستان بن جائے تے پاکستانیاں نو میں ماڑی دا سلام عرض کر دینا کیوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر مومن کی یہی صدا لا الہ الا اللہ ہر مردان دی یہی دعا لا الہ قانون مبارک ہوئے اہل سنت اہل حدیث لوگوں الحمدللہ سیاد بھی اس بنیاد تے قائم تے دائم لا الہ الا اللہ انگریز ہندوان تے انگریزاں دا قانون پسند نہ آیا سی ہندوان تے انگریزاں دا قانون پسند نہ آیا سی ایسے خاطر ملک پاکستان بنایا سی 12 لاکھ شہیداں اس دی خاطر گلا کٹایا سی عزت عظمت والا دفتر خاک دے وچ بنایا سی کہندا ہے زخماں والا دریا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان اللہ جلال نے سانو بطور تحفہ نعمت عطا فرما دیتی ہے ان ساڈا کے بندا کہ دی پاسداری کریے نال غداری تے بے وفائی نہ کریے اللہ اکبر کبیرہ میں پاکستان نال محبت کیوں کرنا وا کیونکہ اے دی بنیاد کلمہ طیبہ تے میں پاکستان نال محبت کیوں کرنا وا اے مدینہ منورہ تے نقشے تے میں پاکستان نال محبت کیوں کرنا وا اللہ اکبر کبیرہ اے دی خاطر 12 لاکھ شہیداں دا خون بہایا گیا ہے میں پاکستان نال محبت کیوں کرنا وا کیوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا اسلامی سرحداں دی حفاظت کرتا ہے وہ افضل جہاد کرتا ہے اسلامی سرحداں دی حفاظت کرنا افضل ترین جہاد ہے میں پاکستان نال محبت کیوں کرنا وا اے مدینہ منورہ دے نقشے تے بنایا گیا ہے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ہائے افسوس مسلمان تیری جوانی تے تیرے جشن آزادی تے تو سمجھے آزادی ہے وے کہ ڈھول بجانا تو سمجھے آزادی ہے وے کہ جشن منانا تو سمجھے آزادی ہے وے کہ گانے والے بلانا تو سمجھے آزادی ہے وے کہ ریسہ لوانا تو سمجھے آزادی ہے وے نمازاں تو فارغ ہو جاؤ تو سمجھے آزادی ہے وے مساجد تو بالکل آری ہو جاؤ تو سمجھے آزادی ہے وے بالکل اللہ رسول تو آزاد ہو جاؤ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طرز عمل کیے وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ سنیے توجہ فرمائیے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر تو فاتح بن کے تشریف لے کے آئے
شان و عظمت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے اتارنا چاہتے سن، تبدیل فرمانا چاہتے سن، میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب غسل کرنا چاہتے سن، سامان عرب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار دیتا ہے۔ ادھروں یثرب دے بازار اندر ایک مسلمانہ دی عورت جیڑی ہے یہودیاں دی دکان تے سودا سلف لین واسطے گئی، اس دکان اندر جا کے بیٹھ گئی، دوسرے یہودی بے ایمان نے شرارت کی تھی، نقاب کیتا سی، عورت نے پردہ با پردہ سی، دوسرے بے ایمان نے شرارت کی تھی کہ اس عورت دا جناب پردے والی چادر یہ بلو کسے شے نال بن دیتا ہے، یہ اچانک اٹھے کہ یہ نقاب کھل جائے گا، یہ پردہ کھل جائے گا، جدھر برنا ہو جائے گی جیسی تاڑی مار دیا گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ میں قربان جاواں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان تڑم کر کے گر کیوں نہیں گیا؟ اس طرح ہی ہویا، عورت اٹھی سودا لے کے فارغ ہوئی، اٹھی تے جناب پلو بنیا ہویا سی کہ جبئی تے نقاب گر جاندا ہے، پردہ کھل جاندا ہے، اس بے ایمان نے شرارت کی تے تاڑیاں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہن غیرت سی، حیا سی، شرم سی، با پردہ سی، ایمان سی، اسلام سی، قرآن و سنت دی پابند سی تے یثرب دے بازار اندر اچھی اچھی آواز لگائی، با اسلام وا محمد، آئے اسلام میری عظمت لٹ گئی، آئے محمد دی شان علیہ الصلوۃ والسلام سوڑیو میری عظمت لٹ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں صدقے جاواں قربان جاواں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے آئے سن، عظمت ملی سی، اللہ نے شان عطا فرمائی سی، آپ کپڑے تبدیل کرن دی تیاریاں اندر، آپ غسل فرمان دی تیاریاں اندر، فوراً جبریل امین علیہ السلام پہنچے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کپڑے تبدیل کرن لگے ہو، تسی غسل دی تیاریاں کرتے پئے ہو، سانو تے اللہ جلال نے جنگ دا سامان رکھن دی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کی مانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلال دی منشا تیرا ہے، تسی انجی نکلو، او ایک مسلمان دی عورت پکار نہیں ہے، او دی بے حرمتی دا بدلہ لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا سامان حرب اٹھایا، غسل نہیں فرمایا، پھر کپڑے آپ نے تبدیل نہیں فرمائے، انہی حالت اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل پے، یہودیاں بے ایماناں نو آ کے مدینے چوں جلا وطن کر دیتا ہے، کیوں؟ واہ اسلام واہ محمد، آئے اسلام میں لٹ گئی، آئے محمد شان الاسلام میں لٹ گئی۔ ایک بچی نے، ایک عورت نے آواز ماری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل تھی جن کی عادت سے عادت اندر چلے، قافلہ لشکر لے کے چلے، کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اے تیروں کے سینہ تھام کے گل سنیا جے، ایک عورت کا پیغام آیا تے آسمان تو اللہ کو جلال دی غیرت بھی جناب جلال اندر آئی ہے، جبریل امین دی غیرت بھی جلال اندر آئی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غیرت جوش اندر آئی ہے۔ اج ویکھو سانو کنیاں وعداں پہ رہیاں نے، کدی کشمیری پہن دیاں، کدی فلسطینی پہن دیاں، کدی جناب عراقی پہن دیاں، کتنیاں وعداں تینوں مینوں پہ رہیاں نے، اسی ٹس مس کیوں نہیں؟ فَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اسی اپنی جشن آزادی منا رہے ہیں، اسی اپنے جناب پروگرام کر رہے ہیں، اسی اپنے گانیاں دے ڈانس کرا رہے ہیں، اسی گندے مجرے کرا رہے ہیں، فلمی ایکٹراں نو بلا رہے ہیں، ساڈے کول بیل نہیں، ساڈے کول ٹائم نہیں۔ اے اللہ میں قربان جاواں، ادھر ایک عورت دی آواز تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل پے، کیوں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان، میں سب کے جاواں قربان جاواں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل امین آئے، فرمایا سوڑیا تیاری غسل دی نہ کرو، کپڑے نہ اتارو، سامان پھڑو تے چلیے بدلہ لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی اجے نہیں سمجھ آئی، اے جناب سندھ تے تیبت دا علاقہ ہے، دو مسلمان عورتاں جا رہی نے، ہندوؤں بے ایماناں نے کشتی سمیت انہاں عورتاں نوں اغوا کر لیا ہے تے حجاج بن یوسف دا دور ہے، انہاں عورتاں نے آواز لگائی یا حجاج اغثنی، اے حجاج ساڈی مدد کر، اے آواز اے پیغام
جڑا ہے حجاج بن یوسف نو کسی نے آ کے سنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لکھیا مورخین نے حجاج پھر اس رات سویا نہیں، پریشان رہا، تڑپدا رہا، ساری دنیا دا نقشہ سامنے رکھیا کہ سندھ کیتے تے تیبل کیتے، جدو سندھ تے تیبل دا نقشہ سامنے آیا ہے، ایک مورخ لکھن والا لکھدا ہے حجاج نے تیبل دے لفظ تے اپنا نیزہ ماریا تے آندا ہے اے تیبل جتھے مسلماناں دیاں بچیاں نو اغوا کیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 12,000 دا لشکر دے کے محمد بن قاسم نو روانہ کیتا کہ چلو انہاں بچیاں دا پتہ کرو، بدلہ لو، بے حرمتی دا انتقام لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ایک ویلا سی تیری میری تاریخ اے سی، نوجوان عورت کسی غیر ملک چو پکار دی مسلمان ہوندی تے فوراً سارا ملک دعوت لگا دیتا جاندا کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اگر کوئی یار، کوئی بیٹی، کوئی سجن کہے یار 14 اگست سے جشن منائیے، اگر کوئی کہے یار 14 اگست سے آزادی منائیے، بھائی جان آزادی کیویں منانی ہے؟ یار کوئی شراب پی لئیے، یار کوئی مجرا کرا لئیے، یار کوئی گانا سن لے نالے اعلان کہیں میں کام نہیں کر سکتا کیوں؟ اج دے دن نو 12 لاکھ شہداء دا خون بہایا گیا ہے، میں کام نہیں کر سکتا کیوں؟ میرے ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، میں یہ فیل نہیں کر سکتا کیوں؟ میرے ملک دا نقشہ مدینہ منورہ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیوں؟ میں تیری سرحداں دی حفاظت کرنا افضل جہاد جاننا وا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ پتہ چلیا ذاتی مل جان دے بعد جڑی قوم اللہ دی نہ شکری نہ کرے شکر گزار بنے، اللہ فرما دینا یدکم بنصرہی، اسی آسمان تے بہ کے ایسی قوم دی مدد کرنے ہیں۔ اج ملک پاکستان ہے، پاکستان نہیں ہے تے مسائلستان بن گیا ہے۔ اے تے اللہ میرا ماں فرمائی یزدانی شہید رحمت اللہ نے فرمایا کرتے سن اے پاکستان نہیں ہے تے شرکستان بن گیا ہے۔ جگہ جگہ ٹیلیاں تے سر چکائے جاندے نے، درباراں تے متھے ٹیکے جاندے نے، پتر غیر اللہ کو منگے جاندے نے۔ پاکستان نہیں رہ گیا، اتنے شرکستان لوگوں نے بنا دیتا ہے۔ لہذا میرے محترم پیارے بھائیو، اس ملک نو پاکستان ہی رہن دیو، اینو شرک تو پاک رہن دیو، اینو بدعت تو پاک رہن دیو، اینو خرافات رسومات تو پاک رہن دیو، اینی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی رہن دیو۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ایک انگریز مورخ ٹامس اس کا نام، اس نے خود اقرار کیتا، داستان ہجرت اندر لکھیا، کہنے لگا جدو پاکستان بنن تو پہلے دی بات کر رہا ہے، پاکستان اجے بنیا نہیں، انگریزاں نے مسلماناں دے علماء نو کٹھیاں کیتا، 40 تے گروپ لے کے آندے نے تے کافی لمبا چوڑاک دا پامبڑ چلایا ہے۔ 40 تے گروپ علماء دے انہاں اگ اندر سٹے جاندے نے، جو یا اندر جاندے نے پکوڑیاں دی طرح تلے جاندے نے۔ اللہ اکبر کمینہ آندے نے مسلماناں دے علماء تو صدقے جاواں۔ ایک عالم نے بھی انگریز دے سامنے ہاتھ نہیں بننے تے معافی دی درخواست نہیں کیتی، کیوں؟ انہاں نوں پتہ سی اسی کدھر جا رہے ہیں، انہاں نوں پتہ سی اسی کیڑی تاریخ اٹھا رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ نیٹ تے ہن بھی کئی ساتھیاں نے پرانیاں تصویراں چاڑیاں نے، کوئی ریلیاں ٹھیلیاں تے چڑھ رہا ہے، کوئی لمکیا، کوئی پریشان ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کسی دے موڈے تے کچھ ہے، کسی دے موڈے تے بچہ ہے، کسی دے موڈے تے مشیر ہے، کسی دے موڈے تے باپ ہے، کسی دے موڈے تے والدہ محترمہ ہے۔ اللہ میرا معاف فرمائے میرے محترم پیارے بھائیوں، او نقشہ دیکھ کے ہن بھی اکھاں رو پیندیاں نے، اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ او میرے محترم پیارے بھائیوں، پاکستان دی قدر کرو، مایوسیاں نہ پھیلایا کرو۔ لوڈ شیڈنگ تھوڑی جی ہو جائے، اسی مذاقاً 4 5 7 بیلی بیٹھ کے آنے جی پاکستان ہے، اور جناب ٹریفک جام ہو جائے، ایک گڈی والا شیشہ اتار کے دوسرے گڈی والے نے
پیغام دینا ہے، پریشان نہیں ہونا، پاکستان ہے، آٹا مہنگا ہو جائے اسی مذاق کرنے نہیں، پاکستان ہے، چینی مہنگی ہو جائے اسی تمسخر کرنے نہیں، پاکستان ہے۔ او بھائی پاکستان دا قصور کی ہے؟ یہ نلائق حکمرانہ دی وجہ تو اس طرح ہو رہا ہے، نلائق انسانہ دی وجہ تو اس طرح ہو رہا ہے۔ پاکستان تے پاکستان ہی ہے، یہ بنیاد تے لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد تے جناب 12 لاکھ شہیدان دا خون بہایا گیا۔ پاکستان دا مذاق نہ کر، پاکستان اللہ جو جلال نے سانو ایک خطہ آزادی دے طور تے عطا فرمایا، یہ جناب حفاظت کرنا یہ پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے، یہ حق اندر جہاد کرنا پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے، ملک پاکستان دا دفاع کرنا میرے پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت و سنت ہے۔ اگر کوئی نوجوان جس سے ظلم کیتا جائے، نوجوان عورت پکارے، اس کی آواز سے لبیک کہہ کے اٹھ جانا، نکل جانا، اس کا دفاع کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پوچھو پرانے بزرگانوں پاپیانوں، کنج آئے نے ہجرتاں کر کے، کنج آئے نے قبیلے چھوڑ کے، کنج آئے نے زمینہ جائیداداں چھوڑ کے، کنج آئے نے اپنے علاقے قصبے چھوڑ کے، پوچھو تو صحیح ذرا انہاں دی آنکھاں بھی ڈل جان گیاں، تیری آنکھاں بھی رو پین گیاں۔ کیوں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ میں صدقے جاواں، قربان جاواں، دلی دی جامعہ مسجد ہے، اس جامعہ مسجد کے اندر شیخ الحدیث کون نے؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری طالب علماں نوں پڑھاندے نے، روزانہ درس دروس دے بعد ہوندا ہے، روزانہ سبق اگے چلایا جاندا ہے۔ ایک دن کی ہویا، یہ نوجوان پڑھن واسطے آ رہے نے، راستے دے اندر تو مسلمان عورتاں انہاں نوں ہندوؤں نے قابو کیتا ہے، ظلم و ستم انہاں تے ڈا رہے نے۔ انہاں نوجوان عورتاں نے دیکھیا کہ باریش نوجوان نے شلواراں اچھیاں نے، داڑیاں رکھیاں نے، کتاباں ہاتھ چ نے، سمجھ گئیاں کہ لگدے مسلمان نے۔ تے حسن شاہ صاحب دے طالب علم اور ہندوؤں دی قید اندر جو دو نوجوان مسلمان عورتاں سن، انہاں انہاں بچیاں نوں پیغام دیتا ہے جی شاہ صاحب کول چلے ہو تے ساڈا پیغام دے دینا، تہاڈا صحیح بخاری پڑھنا پڑھانا کس کم دا، ساڈی عزت تے آبرو محفوظ نہیں، تہاڈا درس دروس سنانا کس کم دا، ساڈی جان محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر طالب علم آئے، دلی دی جامعہ مسجد اندر آئے، حضرت شاہ صاحب معمول دے مطابق پڑھان واسطے آئے، تے حضرت شاہ صاحب نے صحیح البخاری کھولی، اگے نوجوان طالب علم پہلے ہی بخاری کھول کے بیٹھے سن۔ اج انہاں بخاری دی کتاب نہیں جے کھولی، حضرت شاہ صاحب نے کتاب کھولی کہ سبق کتھوں شروع کرنا ہے، کتھوں کے پڑھانا ہے۔ دیکھیا نوجوانوں نے سر تھلے چھڑیا، کتاب نہیں کھول رہے، توجہ نہیں کر رہے، دھیان نہیں کر رہے۔ حضرت شاہ صاحب نے کتاب کھولی تے بڑے حیران پریشان، اور طالب علم شاگردوں سبق نہیں پڑھنا تے سارے اب زمان ہو گیا دن شاہ جی اج واقعی سبق نہیں پڑھنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ۔ شاگردوں کیوں نہیں پڑھنا؟ استاد جی ہے معاملہ واقعہ پیش آیا، راستے اندر آ رہے سن تے دو مسلماناں دیاں ساڈیاں بچیاں عورتاں نوں ہندوؤں بے ایماناں نے پکڑیا تے ظلم کر رہے سن۔ انہاں سانوں پانپ لیا، جان لیا، کہن لگیاں اپنے استاد شاہ اسماعیل شہید نوں پیغام دیا جے، تیرا احترام نال بیٹھ کے بخاری پڑھنا پڑھانا کس کم دا، جے ساڈیاں جاناں تے عزتیں محفوظ نہیں۔ حضرت شاہ صاحب دی صداقت تو جرت تو دیانت تو امانت تو قربان جائیے، فرماتے نے میرے شاگردوں کتاب بند کر دیتی، چھپ دیتی، فرماتے نے اج واقعی سبق پڑھنا نہیں جے بندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مسجد نو مجاہدین دا ماسکرات قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ جی فرماتے نے اس وقت تک بخاری دا سبق کوئی نہیں دے ہونا جب تک انہاں مسلماناں دیاں بچیاں دی بے حرمتی دا انتقام نہ لے لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طالب علموں
لڑو چلیے سبق بخاری دا کہ ادو بڑھے گا ادو پڑھاں گے جدو انہاں دی بے حرمتی دا انتقام تے بدلہ لے لیا کیوں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ اتنی جناب ہمت غیرت جرت سی انہاں لوگاں اندر کسے ایک مسلمان لڑکی دا پیغام پہنچدا فوری سارا کچھ چھوڑ دیں دے قرب حرمتی دا انتقام لے کے لین واسطے نکل دیں اجالا لینا نٹ تے میڈیا تے کشمیری ماواں پینا تے کتنے ساڑے تک پیغام آئے نے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کشمیری پینا دے پیغام تے پکارا کی نے ظالم نو ظلم تروکو یا پانو جوانو چوڑیاں کشمیری بہن پکارے تینو نیندر آئیاں گوڑیاں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و سنت ہے بھی اللہ عز و جلال سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے خالق کائنات ساڑھے اندر شرم حیا غیرت ایمان قرآن و سنت دی چاشنی پر دیں تاکہ اسے بھی اپنی زندگی دا نظرانہ پیش کر دیئے جان لٹا دیئے دین اسلام باسے ظالم نو ظلم تروکو یا پانو جوانو چوڑیاں کشمیری بین پکارے تینو نیندر آئیاں گوڑیاں سے کیا دیا نے میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان کو میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان کو سونا نبی محمد کو پڑھو پیار نال صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی محمد کو قرآن کو رحمان کو کس کام دی تیری جوانی اے آکڑتے مغروریاں کشمیری بین پکارے تینو نیندر آئیاں گوڑیاں ظالم نو ظلم تھرکو یا پان جوانوں چھوڑیاں ساٹے تے ظلم پراوا سن لینے دنیا ساری نے ایک سال تو اتے عرصہ ہو گیا دے کرفیو نو ساڑے تے لاک ڈاؤن ہویا نا 4 دن کیتا بھی اپنے نے کوئی ظلم بھی نہیں کوئی جناب تشدد بھی نہیں مار دھاڑ بھی نہیں کوئی گوڑی خیر بھی نہیں کچھ نہیں بس دس دیتا گیا جی اس طرح کر کے مسائل نے مسئلے نے بند رہو کیا انہوں دا لاک ڈاؤن اور کرفیو اللہ میرا معاف فرمائے کرانو قبرستان بنایا گیا میں تو یہ نہ کہ ملک پاکستان بلکہ ساری دنیا نو سزا یہ ملی ہے جدو کشمیری پیڑا پکار کے کہہ رہی ہیں سن ساڑی مدد کرو کوئی اٹھیا تڑپیا نہیں اللہ جو جلال نے ساری دنیا تے کرفیو لگا دیتا کیوں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللہ فرما دینے کی ہو گیا تو انہوں غیرت کتے گئی جرت کتے گئی اٹھتے کیوں نہیں نکلتے کیوں نہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ ظالم نو ظلم تروکو یا پال جوانو چوڑیاں کشمیری بین پکارے تینو نیندر آئیاں گوڑیاں ساٹے تے ظلم پراوا سن لینے دنیا ساری نے کئی چٹھیاں کئی سنیڑے تینو کلے نے دکھیاری نے کس کم دی تیری جوانی اتھے نوجوان جم کرتا ہے میرا وجود ماڑا نہ ہو جائے میرے ڈولے کمزور نہ ہو جائیں کس کم دی تیری جوانی اے آکڑ تے مغروریاں کشمیری بین پکارے تینو نیندر آئیاں گوڑیاں ظالم نو کڈا میٹھا جملہ ہے میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان کو سونا نبی محمد کو قرآن کو رحمان کو ایک دین اسلام ہے ساڈا کیوں کر بیٹھائے دوریاں ظالم نو ظلم تروکو یا پال جوانوں چوڑیاں میرے محترم پیارے بھائیوں
یہ ملک پاکستان حال کے کائنات نے سانو عطا فرمایا، اس کی قدر کیجئے، اس نال وفا کیجئے، غدار نہ بنو، بے وفا نہ بنو، اس کے حبدار پہرے دار بنو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی سرحداں دی حفاظت کرنا افضل ترین جہاد ہے۔ ملک پاکستان نو جتنے بھی خطرات نے، جتنے خطرات تو دو چار ہے، اس کا حل نکالو، اس کا دفاع کرو، اس جماعت نال جڑ جاؤ، اس تنظیم نال جڑ جاؤ جو ملک پاکستان سے بقا اور اس کے دفاع کی خاطر کم کر رہی ہے، کھڑی ہے میدان اندر۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ بنیاد پاکستان دی، یہ بنیاد تیرے میرے ایمان دی۔ اس بنیاد سے ڈٹ جاؤ، اس بنیاد سے پہنا دو، اس بنیاد سے جان لٹانی پہ جان لٹا دو۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، نفع دا مالک صرف اللہ، نقصان دا مالک صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ۔ انشاءاللہ الرحمن جدہ اس بنیاد سے ڈٹ جاؤں گے، ملک پاکستان دا دفاع بھی اچھا ہوئے گا، یہ مزید مستحکم پڑے گا، تیرے میرے ایمان نو مزید روشنی ملے گی۔ اور جدوں اس بنیاد سے ڈٹ کے جان دا نظرانہ سے پیش کر دیا گے، پھر انشاءاللہ حوض کوثر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سونے سونے منموڑے ہتھاں دے نال حوض کوثر دا جام پلان گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اس پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ علماء نے عوام نے کیوں رکھی۔ ذرا اس ملک دے نال غداری اور بے وفائی کرن تو پہلے یہ سوچ لینا کہ 14 اگست نو میری ماواں بہناں دیاں عزتاں تار تار ہوئیاں سن، 14 اگست نو ساڈے والدین نو ٹھٹے مارے گئے سن، ساڈیاں ماواں بہناں دیاں چھاتیاں کاٹ کے سٹ دتیاں گئیاں سن۔ اس ملک دے نال غداری بے وفائی کرن تو پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ 14 اگست نو اس دی نیو اور بنیاد دے اندر 12 لاکھ شہیداں نے اپنے گلے کٹوا کے خون دے نال اس دی بنیاد رکھی سی۔ اللہ سانو ساریاں نو ملک پاکستان دا حقدار، وفادار، تابعدار، پہرے دار بنائے اور خالق کائنات اس ملک نو ہر قسم کے خطرات تو محفوظ فرمائے۔ جب تک زندہ رہیے لا الہ الا اللہ سے قائم اور دائم رہیے، جدو دنیا تو جائیے یا اللہ ساڈی زبان دے پھر یہی بنیاد پاکستان دی، پھر یہی بنیاد ساڈے ایمان دی جاری فرما دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ